ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعملوا صالحا فلهم اجر عند ربهم، ان کے لیے انہی کے لیے اجر پروردگار کے ولا خوف علیہم فیما یستقبل، مستقبل میں ان کے لیے کوئی جہنم آنا کچھ بھی نہیں ہے، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من امور الدنيا، دنیا کو جو پیچھے چھوڑ کر کے آگے اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ اذکروا اذا اخذنا میثاقکم، جب تم سے ہم نے پکا وعدہ لیا یعنی تمہارے آبا و اجداد سے، ورفعنا فوقکم الطور، اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا۔ سمجھے؟ حضرت مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ اللہ کا بھلا رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے مجھ سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے اسے، بس آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، میں بزدل بہت ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس یہ عالم کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، بزدلی بھی بہت بڑی لعنت ہے اور عیب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ حسین احمد بھی مدنی بھی نہیں ہے، ہر بندہ حسین علی بھی نہیں ہے، ہر بندہ یہ میں مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، مسائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسائل کو جو بگاڑا ہے نا ہم لوگوں نے وہ صرف اپنے مفادات میں اپنی جان بچانے کے لیے، سمجھے؟ بس آپ کی جوتیوں کی وجہ سے میرے نالائق کو اگر مجھے کلمہ بھی نصیب ہو جائے میری سعادت ہے اور کچھ نہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، تو مولانا تفہیم القرآن والا وہ کہتے کہ طور کو اکھاڑ کر کے اوپر اٹھایا نہیں تھا جبریل نے، بلکہ ان کو دکھائی دے رہا تھا، ان کو کیا ہے؟ ان کو اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے کہ رات کو اگر آپ آگ کا شعلہ لکڑی کو جلائیں، لمبی سی لکڑی، پھر اس کو گھمائیں ایسے، تو وہ مکمل دائرہ آپ کو نظر آئے گا، حالانکہ وہ دائرہ نہیں ہے ادھر میں، لیکن تیزی سے گھومتا تو آپ سمجھیں گے کہ ہر طرف سے آگ ملی ہوئی ہے۔ حقیقت اس طرح نہیں ہوتی جو آپ نے دیکھا۔ خیالات میں کبھی کبھی آدمی کہتا ہے علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت قادت النفس تزکو، پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں ملنگو، ہوا یمار رکب الیمانین مسعدو جنیب و جسمانی بمکہ موسقو، پڑھا نہیں پڑھا مولانا؟ تو کبھی خیالات کی دنیا تو اس طرح ان کو دکھائی دے رہا تھا، باقی حقیقت میں اٹھایا نہیں، بالکل 100% غلط ہے، جمہور اس کے قائل ہیں۔ ورفعنا فوقکم الطور، طور کو اٹھایا اللہ نے، اور وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اس کو اکھاڑ کر کے اتنا قریب آ گیا کأنہ ظلۃ صاحبان کی طرح لگ رہا تھا، اس کو اکھاڑا جبریل نے اٹھایا پہاڑ کو، سمجھے؟ اب دکھائی دے رہا تھا، پہاڑ کو اٹھایا نہیں۔ اے جی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، چلتا مولانا سر تو گرم، سارے فرقے بھی اس میں چلتے، خیال کر لینا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَقُلْنَا لَكُمْ، ہم نے آپ سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اس لیے کہ بار بار ضد کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا، پھر پہاڑ اٹھایا۔ وَقُلْنَا لَكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے آپ کو تورات دی ہے، خُذُوهُ بِقُوَّةٍ، بقوت، خُذُو کے ساتھ متعلق ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ ما ثبت فیہ، جو کچھ اس میں اس کو یاد رکھو، یعنی اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کا معنی ہے کہ وَاعْمَلُوا بِمَا فِيهِ، جو کچھ اس میں اس پر پورا عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یقینا یہ کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ خیال کر لینا مولانا، لعل کا قائل اور عسا کا قائل جب اللہ ہو تو پھر وجوب اور یقینی طور پر ہوتا ہے، اور اگر کسی اور سے ہو تو پھر وہ ترجیح کے لیے ہوتے۔ کلمۃ عسا ولعل من اللہ واجبۃ، بولو کلمۃ عسا ولعل من اللہ واجبۃ، اس کا قائل جب اللہ ہو، سمجھتے ہیں؟ اور یہ جتنے لعلکم تتقون، لعلکم یہ جو جتنے آپ نے پڑھا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ان سب کا قائل اللہ ہے۔ لیکن اگر قائل اللہ نہ ہو، کوئی اور ہو، تو پھر یہ کہ وہاں پر مسئلہ عسى ان ينفعنا او نتخذه، عسى توقع کے لیے، ترجیح کے لیے وہ بھی آتا ہے، عسى ان ينفعنا، تو یہاں پر قائل فرعون کی بیوی اما جی، اما آسیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اما کہتی ہے کہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ ہمیں نفع دیں گے، اس کو ہم بچہ بنا دیں گے، سمجھے؟ تو یقینی بات یہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ پہلے پڑھ گئے مولوی صاحب، اس قسم کے جن کا قائل کوئی اور ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ یقینی نہیں، لیکن اللہ جب قائل ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ کہ وجوب کے، لہذا لعلکم تتقون کا معنی یقیناً تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد ذلک کا معنی بعد المیثاق، پکے وعدے تم سے لیا میثاق کے بعد پھر بھی تم نے روگردانی کر دی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کی فضل اور مہربانی تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم لوگ خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ لولا کا قانون یہ ہے کہ خبر اس کے اللہ کو بلا کر محذوف ہوتی ہیں، خبر جب افعال عامہ میں سے ہو تو اب فضل اللہ علیکم، علیکم فضل کے ساتھ متعلق ہے، رحمت ہو کا عطف ہے فضل پر، یہ دونوں مل کر کے مبتدا بنیں گے، خبر ثابتان، کائنان، حاصلان، موجودان، مستقران۔
لولا کی خبر ہمیشہ موضوع، قرآن میں کہیں بھی مذکور نہیں، بس اتنی سی بات سمجھو۔ لولا کی بات جو مبتدا خبر آتے، قرآن میں خبر کہیں بھی اس کے مذکور نہیں۔ خبر جب افعال خاصہ میں سے ہو تو پھر اس کو افعال خاصہ میں سے ہو تو پھر خبر کو ذکر کرتے، لیکن افعال عامہ میں سے ہو تو خبر کو حذف۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں اس کی خبر، سمجھے؟ ویسے تو آپ نے پڑھا وَلَوْلَا خَشْيَةُ الرَّحْمَنِ عِنْدِي جَعَلْتُ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَبِيدِي وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِي۔ بڑا نہیں پڑھا شعر جامی میں، وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي، اگر شعر کوئی علماء کے لیے عیب کی چیز نہ ہوتی، لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِي، تو میں لبید سے بھی بڑھ کر کے، لولا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاء، شعر مبتدا، سمجھے؟ یزری یہ اس کے لیے خبر ہے، خبر مذکور ہے، لیکن قرآن میں کہیں بھی خبر نہیں۔ کچھ فرق پڑ گیا یہاں جی یہ فلولا فضل اللہ، اور افعال عامہ میں سے ہوں۔ خیال کر لینا کہیں پر میں خبر کی جگہ پر ثابت کائن کہتا ہوں تو یہ کائن کان تامہ ہے، ویسے کان یکون ناقص ہوتا ہے، اس سے جو اسم فاعل آئے گا وہ ناقص ہے، لیکن جو کائن خبر کی جگہ پر آ جائے وہ فعل تام ہے، وہ تام ہوگا، وہ اسم فاعل تام ہو، اس ناقص کا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نہیں ہے۔ کس پھر آپ کہیں گے کہ اس کی ضمیر تو اس کا اسم ہو گیا، اس کی خبر کہاں گئی؟ افعال ناقص میں ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کان یکون کائن، جس سے مقام خبر پر جو ہوگا وہ تام ہوگا، بس وہی جو اس کی ضمیر ہوگی اس میں جو مبتدا کی طرف لوٹے گی وہ۔ افعال عامہ چارس نزد اہل عقول، کونست و ثبوتست و وجودست و حصول، بولو افعال عامہ چارس نزد اہل عقول، کونست و ثبوتست و وجودست و حصول، کان یکون۔ ناراض تو نہیں اب لوگ؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین ولقد علمتم الذین، تمہیں معلوم ہے الذین اعتدوا منکم، جنہوں نے تم سے حد سے تجاوز کر دے، فی السبت، ہفتے کے سلسلے میں، فقلنا لهم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، تم لوگ بندر بن جاؤ، خاسین ذلیل و خوار، قسم کے ذلیل خوار، فجعلنا تلک المسخۃ، بولو فجعلنا، مسخ ہو گیا نا، منسوخ ہو گیا، فقلنا لهم كونوا قردۃ خاسئین فجعلنا تلک المسخۃ، اس مسخ کو ہم نے بنا دیا نکالن، زجر بنا دیا، اس کو عبرت بنا دیا، لما بین یدیہا، اس مسخہ یا اس عقوبت، فجعلنا تلک العقوبۃ، اس گرفت کو اور اس مسخہ کو ہم نے بنا دیا، زجر بنا دیا، لما ثبت بین یدیہا وما خلفہا۔ اب ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے، پہلی بات یہ ہے کہ اس ماں کو غیر ذوی العقول کے لیے لیتے، فجعلنا تلک العقوبۃ نکالن، اس کو زجر بنا دیا، لما ثبت بین یدی تلک العقوبۃ وما ثبت خلف تلک العقوبۃ، اس گرفت سے آگے پیچھے جتنا تھا ان سب کے لیے اس کو زجر بنا دیا، گناہوں کے لیے، سمجھے؟ دوسرا یہ جو صحیح جو عرض کر رہا ہوں صحیح ہے، یہ ما من کے معنی میں ہے، بولو اب ہوگا فجعلنا تلک العقوبۃ، اس گرفت کو ہم نے کر دیا نکالن، عبرت بنا دیا اور زجر کر دیا، لمن ثبت بین یدیہا، لمن ثبت بین یدیہا، جو سامنے موجود ہے، وما خلفہ، آئندہ آنے والی جو نسلیں آ جائیں گے، ان سب کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا، زجر بنا دیا، وموعظۃ، واعظ و نصیحت اس کو بنا دیا، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت یہ ما لمن ثبت بین یدی تلک العقوبۃ جو موجود ہے اس وقت، بین یدی یہی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں الکتاب بین یدیک، نعم، مانا کتاب آپ کے سامنے ہے، سمجھے؟ العربیۃ بین یدیک، ان لوگوں نے چھاپا ہے، سمجھے بھائی جان؟ العربیۃ بین یدیک، شکر ہے بین رجلیک نہیں کہا، سمجھے بھائی؟ تو ان کے بین یدیک کا معنی ہوتا ہے عربی میں آمنے سامنے۔ فجعلنا تلک العقوبۃ فجعلنا تلک المسخۃ نکالا وزجرا، اس کو زجر بنایا، لمن ثبت بین یدیہا، جو اس عقوبت کے سامنے جو موجود ہے، ومن خلفہا، وما خلفہا، ومن خلفہا، ومن ثبت خلفہا، جو پیچھے آئندہ نسلیں آئیں گے ان سب کے لیے عبرت بنا دیا، وموعظۃ، نصیحت بنایا، للمتقین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اصحاب الایل یہود کا ایک طبقہ تھا، یہ جیسے جمعہ ہمارے لیے معظم ہے، جمعہ معظم، سمجھے؟ مسلمانوں کے لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس لنا تبع، یہود و نصارہ ہمارے تابع ہے، النصارہ کیا ہے کہ الیہود غدا والنصارہ بعد غد، ہاں ملنگو،
حضرت نے فرمایا کہ وہ ہمارے تابع ہے. واہ واہ. ہمارے لیے جمعہ کا دن معظم ہے. یہ بخاری آپ کو بتا رہا. الیہود غدن والنصارى بعد غد. یہود کے لیے ہفتہ بھی جمعہ کے بعد ہے, اور نصارى بعد غد ان کے لیے اتوار ہے. ہمارے امیر المومنین حضرت نواز شریف دامت برکاتہم علیہ ما علیہ وفیہ ما فی ولہ ما لہ, حضرت اقدس نے یہ کر دیا کہ بجائے جمعے کی چھٹی کی جمعے کی نماز لوگ پڑھ لیں. ہزاروں نہیں لاکھوں فیکٹریوں والے, ہزاروں نہیں لاکھوں فیکٹریاں والے جمعے کو جب چھٹی نہیں ہے تو جمعے کی نماز سے محروم ہیں. فیکٹریوں میں شہر سے باہر ایسی فیکٹریاں ہیں جہاں پر اللہ کو 10 ہزار 2 ہزار 3 ہزار لوگ فیکٹریوں میں کام کریں. جمعے کی چھٹی نہیں ہے, جمعے کی نماز سے محروم. ان سب کا ثواب نواز شریف کو مل گیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ثواب مل گیا. نہ ماں کی جنازے میں شریک ہونے کا نصیب ہوا, یہ شریک ہونا نصیب ہوا, نہ بیوی کے. اس طریقے پر آئندہ بھی اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اسی طرح اور نسل بھی جائے گی. اللہ سے سر ٹکرانے کی کوشش نہ کرے آدمی. تو مشو مغرور بر حلم خدا, تو مشو مغرور بر حلم خدا, دیرو گیرد سخت گیرد مرتورا. اللہ جب پکڑتا ہے ان اخذہ کیا ہے شدید. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید. جی تو حضرت کے ساتھ اس طرح ہمارے پارٹنر ہے, پی ڈی ایم میں پارٹنر ہے, سمجھتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس نے نیکی کا کام کر دیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں, کہ جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کو, اور اس کو راضی کرنے کے لیے نصارہ کو, جبکہ ان کے ہاں اتوار ہوتا ہے دن کو. اتوار تو دن کو, ہمارے یہاں رات ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں رات ہے, ان کے یہاں دن ہے. جو اس کے اختیار میں تھا تو وہ کر سکے, لیکن رات دن کو ایک نہ کر سکے. اب امریکہ سے چونکہ مجھے بھی فون آتے ہیں, سمجھے, رات کو فون آتے ہیں, آدھی رات کو فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں زور کا ٹائم ہے یا دن ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے یہاں تو نہیں ہے, زور مور کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ اے جنید فجعلنا تلک القبۃ. یہ اصحاب العلم ان پر پابندی لگی, ہفتے کا دن پر معظم تھا کہ اس میں شکار نہ کریں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ دریا ہے اور یہ انہوں نے حوض بنایا. یہ دیکھ رہے ہیں نا حوض, یہ حوض انہوں نے بنایا. اب یہ کہ اس کو کھلا انہوں نے چھوڑ دیا, ادھر سے وہ مچھلیاں آ رہی ہے اس میں, اس حوض میں آگے, ادھر سے بند باندھا. کہتے دیکھو مچھلی کی شکار نہیں کرے, ہفتے کو ان کو بند کر دیے, اس میں چھوڑ دیے, اور اتوار کو پکڑتے تھے. کہ دیکھو ہم نے, بولو ہم نے تو ہفتے کو شکار تو نہیں کیا نا. اس قسم کے ان کو منع بھی کرتے رہے, سمجھے. ایک گروپ ان کو مسلسل منع کرتا رہا, دوسرا منع کرتے تھک کر کے خاموش ہو گئے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ منع کرنے والے بھی بچ گئے اور خاموش ہونے والے بھی بچ گئے, اور جو باز نہیں آئے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, جوان ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے بندر بنے, اور بڈھے ان کے خنزیر بنے. 3 دن تک مولوی صاحب 3 دن تک یہ روتے رہے, ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. 3 دن کے بعد اللہ نے تباہ کر دیا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. سمجھ رہی ہے کہ یہ اس لیے قرآن 2 گروپ کا ان کا ذکر کرتا ہے. سورہ اعراف میں آئے گا تیسرے گروپ کا, جنہوں نے خاموشی اس کا ذکر نہیں کیا ہے. اس لیے ذکر نہیں کیا ہے کہ تاکہ ان کی یہ نہ سمجھے کہ جو عالم تبلیغ کو ترک کرتا ہے وہ بچے گا. اگرچہ بچ گئے کرتے کرتے پھر آخر بس گئے, تو ان کا ذکر ہی نہیں کیا. قرآن نے گول مول کر دیا, ذکر ان کا نہیں کیا. سورہ اعراف میں آئے گا تاکہ وہ علماء کہ جو کہیں کہ بس کوئی بات مانے نہ مانے ہمارے ذمہ, بس تبلیغ کو جو چھوڑ دیتے ہیں, حق جو بتاتے نہیں ہیں, تاکہ ان کو جرت اور دلیری ان کو حاصل نہ ہو جائے, ان کے حوصلے یہ ہے کہ بلند نہ ہو. اس وجہ سے قرآن نے حذف کر دیا. حدیث میں بھی مسئلہ آئے گا بخاری شریف میں, چلیے گا مولوی صاحب. اب یہ کہ کہتے ہیں کہ تم بندر بن جاؤ, یہ امر ایجاد ہے, یہ امر ایجاد ہے. کن فیکون والا جیسے کہ امر ہے نا, کن فیکون, یہ امر ایجاد ہے. تو یہ بھی امر ایجاد ہے. اب اس سے میں کہتا ہوں بندر بن جاؤ, تو یہ بندر اس کے اختیار میں بندر بننا. اللہ کہتے ہیں بندر بنو, یہ بنے گا؟ اللہ ہی بناتا ہے. تو جیسے کن فیکون والا یہ بھی فہذا امر ایجاد, یہ امر ایجاد ہے, خیال کر لینا. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا تِلْكَ الْعُقُوبَةَ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا نَكَالًا لِمَنْ سَبَتَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ہو گیا مولانا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہ سورۃ البقرہ کو بقر جو کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ اس کی یہی ہے کہ یہ دو حصوں میں بقرہ کے گائے کے قصے کو بیان کیا ہے، تو اس بنیاد پر سورت کا پوری سورت کا نام ہو گیا بقرہ، تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل میں سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی یہ جو قصہ ہے، اس قصے کا جو اگلا حصہ ہے وہ مؤخر ہے، اور جو مؤخر حصہ ہے وہ مقدم ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مؤخرها مقدمها مقدمها مؤخرها، سمجھ دیں؟ ہوا یہ کہ عامل قتل ہو گیا، اس کو اس کے چچا زاد بھائی نے قتل کیا یا بھائی نے قتل کیا، اس کی وراثت کا مسئلہ ہو گیا کہ جی اس کو کس نے قتل کیا۔ وارثوں نے جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کی کوئی گنجائش کی قاتل کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی گائے ذبح کر دو۔ کسی قسم کی کوئی گائے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای بقرۃ کانت، جو سی بھی کوئی گائے لے لیتے اس کو ذبح کر لیتے تو مسئلہ ان کا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خرید مرید شروع کر دی، تفتیش شروع کر دی، کس رنگ کا ہو، کس رنگ کا ہو، کس رنگ کا، وہ سارا آپ کے سامنے آئے گا۔ تو گائے لے کر کے پھر یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا، ایسا بھی حصہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس پہ لگا دو وہ زندہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے جمہور کے ہاں، اور جمہور کے ہاں ہوا بھی جو مقدم حصہ ہے اس کو مؤخر کیا، اور جو مؤخر حصہ ہے اس کو مقدم بیان کر دیا۔ اب جمہور کے مذہب کے مطابق یہ طریقہ قرآن کا ہے، بس اس میت کے کچھ حصے کو میت میں سے کاٹ کر کے میت پہ لگا دو، بولو، میت میں سے کچھ کاٹ کر کے میت پہ لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہو گیا۔ اب آ جاؤ مؤخر حصے کو دیکھو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، آپس جھگڑنے لگے اس میں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ مخرجن، وہ ظاہر کرنے والی ہے، ماں ان تمام ٹھگیوں کو کہ کنتم تکتمونہ، جو تم چھپاتے تھے، تم نے بڑی ٹھگیاں کی، اللہ نے اس کو ظاہر کیا۔ جب میت کو تم نے قتل کیا تو فَقُلْ نَضْرِبُ الْمَيِّتَ، میت کو اس کے بعد حصے کو لگا دو، بِبَعْضِهَا بِبَعْضِ الْمَيِّتِ۔ اب میت تو مذکر ہے، لیکن بِبَعْضِهَا جو مؤنث آ گیا، فرمایا کہ بتاویل النفس، نفس تو چونکہ مؤنث استعمال ہوتا، صبح آپ کے سامنے گزرا لا تجزی نفس عن نفس، تو بتاویل النفس اللہ آپ کا بھلا کرے، میت کی نفسی مراد ہے، اور وہاں پر اس کی ذات خود میت، تو اضربو ہو مذکر، اور ببعضها ببعض النفس، ہاں ملنگو ببعض ذاتها، تو یہ نفس کے تعویل کے اعتبار سے مؤنث ضمیر لائے، بس ہو گیا۔ تو میت کے بعض حصے کو کاٹ کر کے میت پہ لگا دیا گیا، میت میں جان آ گئی۔ یہ مسئلہ الگ ہے، فرماتے 40 سال پہلے، اور یہ لوگ جو بنی اسرائیل گوسالہ پرستی کا ان کو بڑا شوق تھا، انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ہندوؤں کو دیکھا تھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گوسالہ پرستی کرتے، گائے کو پوچھتے ہیں، سمجھ یریمیا کی نہیں، تو ان کو بتا دیا کہ گائے کو ذبح کرو، گائے معبود نہیں ہے تمہارا۔ گائے سے نفرت دلانے کے لیے گائے کو ذبح کرو، کہا کس قسم کے گائے کو ذبح کرو، پھر بتایا یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو۔ گائے سے بندہ زندہ نہیں ہوا، بلکہ تنفیر عن البقرۃ، گائے سے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو کس گائے کو ذبح کرے، فرمایا یہ اس طرح جی ہو سکتا ہے یہ، تو یہ مسئلہ گائے والا الگ ہے، یہ کہ وہ خدا بننے کے قابل نہیں ہے، اس سے نفرت دلانے کے لیے، اور وہ جو قتل والا مسئلہ ہے وہ الگ ہے۔ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ترتیب اس طرح ہے، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، جمہور کیا یہ قصۃ واحدۃ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت اقدس کے ہاں قصتان مختلفتان تغیر کل واحد ما الاخرى، ہر ایک دوسرے کے مختلف ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ
حل ہو گیا، 2 رکوع آپ کے حل ہو گئے. لیکن دوسرا مسئلہ ہے، گائے جو ہے نا وہ سالب الحیات ہے، گائے کا گوشت سالب الحیات ہے، جالب الحیات نہیں ہے. بولو. حکیم جالین اس کا قول ہے جو گائے کھاتے ہیں وہ مرتے کیوں نہیں، اور جو انار اور انگور کھاتے ہیں وہ اڑتے کیوں نہیں. بولو. جو گائے کا گوشت کھاتے ہیں وہ مرتے کیوں نہیں ہے، اور جو انگور اور انار یا جو نہاتے ہیں غسل کرتے وہ اڑتے کیوں نہیں. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. میں چاول یا گائے کھاتا ہوں، کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ آدھا پونا گھنٹے کے بعد مجھے مکمل بخار ہو جاتا ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جی خیر. اب جمہور کے مذہب کے مطابق گائے سالب الحیات ہے، منافی حیات ہے، قاطع الحیات ہے، وہ خود حیات کے دشمن ہے اس کا گوشت. لیکن اللہ پاک سالب الحیات سے حیات کو واپس لا رہا ہے. ہاں ملنگو، یہ ہے جہاں انسان کی طاقت جواب دی جاتی ہے، انسان کا عقل، وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی. گائے بابا کھا کر کے زندہ مرتے ہیں، یہاں تو مرے ہوئے کو زندہ کر رہا ہے. گائے کھا کر کے زندے تو مرتے ہیں. بیماریوں میں بھی ڈاکٹر گائے کے گوشت سے منع کرتے ہیں. سمجھ رہی میں؟ تو گائے سالب الحیات ہے، اس کا گوشت سالب الحیات ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ جو مر گیا ہے اس پہ گوشت لگا دو گائے کا، جالب الحیات بنے گا. سالب الحیات نہیں بلکہ کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ خدا کی خدائی ہے. جیسے پانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پانی کے اندر جو آدمی ڈوب جائے، پانی میں کسی کو پھینکو تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حیات زندگی اس کی باقی رہے گی یا ختم ہوگی؟ اور یہ جو ہے پتر مرے گا بابا، پانی میں پھینک دیا اس کو. پانی سالب الحیات ہے، پانی میں جو غرق ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا رہے صندوق میں ڈال کر کے دریا میں پھینکو. آپ میں سے کون تیار ہے صندوق میں ڈال کر کے دریا میں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ پانی سالب الحیات ہے، لیکن دیکھا کہ اللہ پاک نے اس پانی کے ہوتے ہوئے موسیٰ کو کیسے زندہ رکھا. جی یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. چلیے گا مولوی صاحب. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد رکھ لو کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرۃ، گائے ذبح کر دو. بقرہ کا ترجمہ گائے سے بھی کرتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بیل سے بھی کرتے ہیں. تاکہ ہوتے ہوئے جنس، اس کا اطلاق گائے پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق بیل پر بھی ہوتا ہے. اب اگلے والی آیت جو آئے گا، قال انه یقول، کس قسم کا گائے، وقال انه یقول بقرۃ لا ذلول، ایسا اس قسم کی گائے ہو، اس قسم کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گائے انہا بقرۃ لا ذلول، جو کہ کام والا نہ ہو، تثیر الارض، جس نے زمین کو جوتا ہو، مانا یہ کہ زمین میں ہل چلائے ہو، اس قسم کا بھی نہ ہو. لا ذلول کام میں لگی ہوئی، تثیر الارض جس نے زمین کو پھاڑا ہو، یعنی زمین جوتی ہو، اس قسم کا یہ کہ نہ ہو. تو زمین ہل چلاتے کس پر، گائے پر یا بیل پر؟ تو یہ بتایا کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس قسم کا نہ ہو. تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بیل سے کرتے ہیں، اس کا اطلاق بیل اور گائے. تو آپ کو اگر گائے میں تکلیف ہے تو بیل سے کرو، کچھ بل بڑھ گیا، اس کا اطلاق ہوتا. وَاذْكُرُوا اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرۃ، کہ گائے ذبح کرو، أَيَّ بَقَرَةٍ كَانَتْ، جو سی بھی گائے ہو. قالوا، انہوں نے کہا تتخذون ہزوا، آپ ہمیں مذاق بنا رہے. کیا گائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، گائے تو سالب حیات ہے، وہ کیسے جالب حیات بن جائے گی. قالوا تتخذون ہزوا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، من ان اکون من الجاہلین، جہالت سے میں پناہ مانگتا ہوں. آپ کے ساتھ مذاق کرتے تو جاہل لوگ کرتے. کچھ بلا بڑھ گیا یہ مولانا. اب پھر فرمایا کہ گائے، کہا کس قسم کا، فرمایا کہ گائے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، گولڈن رنگ کا ہو، کہا اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، کہا کام میں بھی لگا ہوا نہ ہو، کہا اس قسم کا بھی ہوتے، کہا اور بولو،
کہا کہ نشانہ اس پر داغ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، کہا بھی ٹھیک ہے، سمجھے؟ اب گائے کا حکم تھا، اس حکم پر عمل نہیں ہوا، اس میں ایک قید بڑھ گیا، صفراؤ، اس پر عمل نہیں ہوا، پھر ایک قید اور بڑھ گئی، کیا؟ بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، چھوٹی بھی نہ بڑھ، اس پر بھی عمل نہیں ہوا، اب تک عمل نہیں ہوا کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، اس میں قید بڑھ گئی، اب آگے اور آگے۔ متقدمین کے ہاں نسخ وہ اضافت القیود کو کہتے ہیں، ایک مطلق آ گیا اس میں قید لگ گئی، پھر قید لگ گئی، یہ نسخ ہے۔ تو نسخ تو اس وقت ہو کہ ایک حکم پر عمل ہو، عمل نہیں ہوا کہ اس میں اور قید لگا رہے، دائرہ تنگ کرے، گویا کہ یہ متقدمین کے ہاں نسخ ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ النسخ قبل الحکم قبل العمل بالحکم جائز ہے، اس حکم پر ابھی تک عمل ہوا نہیں کہ اس سے پہلے نسخ ہو رہا ہے، قیودات بڑھ رہے ہیں۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ بین اس طرح جیسے کہ 50 نمازیں فرض ہو گئی، پھر حضرت نے جا کر کے 5 گھٹا دی، پھر اب وہ 45 پر پھر ہم نے کب عمل کیا؟ پھر واپس جا کر کے آپ نے اللہ کو بلا کر ان کو 30 کر دی، 40 کر دی، اس پر بھی تو عمل نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ النسخ قبل العمل بالحکم بھی جائز ہے۔ متقدمین کے ہاں نسخ اللہ آپ کا بلا کری ہے کہ وہ اثبات القیود سے بھی ہوتا ہے، برخلاف متاخرین کے ہاں نسخ کا معنی رفع الحکم سابق، حکم سابق کی مکمل چھٹی کر دی جائے، وہ آئے گا انشاءاللہ نسخ کی بحث میں، آج ہی آئے گا۔ قال اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ جاتا من ان اکون من الجاہلین۔ قالوا ادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے دعا کر لے، ان دعوتہ، اگر آپ ان سے دعا کریں گے، یبین لنا، اللہ بیان کر دے ہمارے لیے کہ ماہی کس قسم کی ہو، اس کی حقیقت و ماہیت یہ کہ وہ کس قسم کی یا رنگ ہو، ما مبتدا بنے گا ہی اس کے لیے خبر، اور پھر یہ مفعول بنیں گے یبین کے لیے۔ قالوا ادع لنا ربک ان دعوتہ یبین لنا ماہی، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جملہ استئنافی ہے، انہو یقول، ان اللہ سبحانہ وتعالی اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ گائے ہو اس قسم کے کہ لا فارض، بوڑھی بھی نہ ہو۔ فرض کا معنی کاٹنے کے، معنی اپنی عمر کو جس نے کاٹی نہ ہو، اور جو اپنی عمر کاٹتی ہے ایکسپائر ہو جاتی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، اس لیے بوڑھی اس کا ترجمہ نہیں ہے، فرض کا معنی اصل کاٹنے کیا تھا، جو اپنے عمر کو کاٹتی ہوئی نہ ہو، بولو، تو عمر کو جو کاٹتی ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ 20 سال پہ آدمی کے 6 ماہی، 40 سال پہ 6 ماہی، 60 سال پہ سالانہ پہ چھٹی ہو جاتی۔ خدا اس امتحان کو تباہ کرے جو ہے ظالمانہ، کبھی 6 ماہی، کبھی 6 ماہی، کبھی سالانہ۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں، 60 اور 70 کے درمیان میں ہوتی۔ اس لیے مجھ سے کوئی پوچھتا آپ کی عمر کیا، میں نہیں بتاتا، ہم کہتے بابا 18 سال، سمجھے بھیا؟ اس لیے کہ ابھی ہم 6 ماہی سے بھی گزر چکے، اب اللہ کی مرضی ہے۔ اور اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، کیا آپ کو اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا کر سکتا؟ وہ کتنی عمر ہے جس میں آدمی بہت کچھ کر سکتا؟ وہ 40 سال کا عمر، 40 سال کے بعد اضافی ہے، جیسے کہ سیمنٹ کی عمر ہے 60 سال، یہ 60 سال تک اس کی۔ دبئی میں اگر ایک دوسری جگہوں میں پھر وہ لیٹر دیتے ہیں کہ آپ کی اس کو، آپ کی بلڈنگ کو اتنے سال ہو چکے ہیں، اب یہ ایکسپائر ہو چکی ہے، اس کو گرا کر کے نیا بنا دیں۔ چونا جو ہوتا ہے، چونا، اس کی عمر 100 سال ہے، یہ سیمنٹ جو ہے اس کی طبی عمر 60 سال ہے۔ چونا پرانے زمانے میں چون سے بناتے نا، چونے سے بلاگ لگا کر کے اس کو چونے کو کیچڑ میں ملا کر کے اس کو جوڑتے تھے۔ چونا زیادہ عمر ہے اس کی، چونا بھی نہیں جانتے، غرق ہو جاؤ کیا، گچ گچ، سمجھے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ماہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض، بوڑھی بھی نہ ہو، میں نے عرض کیا اپنی عمر کاٹی ہوئی نہ ہو، ولا بکر، اور چھوٹی بھی نہ ہو، اوان بین ذالک، درمیان میں، اوان بین ذینک، ذالک، حالانکہ یہ 2 چیزیں آ گئی، فارض اور بکر، چھوٹی بھی نہ ہو اور بڑی بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان میں، تو بین ذینک، زانے زینے، سمجھ رہے؟ تو اس لیے آپ سمجھو کہ ذالک کا قرآن میں تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی دو چیزیں، فإن ذلك من عزم الأمور نہیں کہا بلکہ فإن ذلك من عزم الأمور۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں سورہ صاد میں آئیں گی، دوسرے مقامات پر قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کا اعلان کرو، فبذلک، فبذلک نہیں ہے، فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس لیے یہ نہیں کہہ دینا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ بین آتا ہے متعدد کی طرف، بین کی اضافت جو ہوتی ہے متعدد، بین ذالک، ذالک تو مفرد ہے، ایک ہے، سمجھے؟ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بین ذینک بین الامرین، بولو ذالک تو مفرد ہے، سمجھے؟ اور بین تعدد کو جاتا ہے، تو اس میں نے تعدد آپ کو بتا دیا کہ حضرت اقدس مولانا ذالک دامت برکاتہم العالیہ وہ تسنیہ جمع سب میں چلتا ہے۔ اڑے کچھ والا پڑھا، قالوا ادع لنا ربک یبین، اگر آپ لوگوں میں کوئی ذوق والا ہے تو لا فارض ولا بکر، یہ اللہ کا قضیہ معدولۃ المحمول ہے مولانا، یہ لا فارض، یہ لا پورا اس کے ساتھ ملا ہوا۔ زید لا جماعت پڑھا نہیں پڑھا، اڑ پڑھا نہیں پڑھا، اے جی یہ قضیہ معدولۃ المحمول ہے۔ اس لیے جو اللہ والے لوگ ہیں، جیسے ہمارے خانقاہ والے ہوتے کہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، تو ان کے ہاں منطق کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن الافادات والانشادات کے اندر حضرت اقدس نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہے، اس کو بھی ثابت کیا، اور زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ اس کو بھی فرمایا کہ یہ قضیہ معدولۃ المحمول کے درجے میں، سمجھتا ہے؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما قال انه يقول ان بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، درمیان میں ہو، ان كان الامر كذلك، جب صورتحال یہ آپ کے سامنے آ گئی، اذا كان الامر كذلك فافعلوا ما تؤمرون به، جس چیز کا تمہیں حکم ہو رہا اس کو کر لو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اپنے پروردگار سے دعا کرو، ان کو پکار کر کے پوچھو، یبین لنا ما لونها، یہاں بھی ما ایو شیء کے معنی ہو کر مبتدا بنے گا، اور لونها اس کے لیے خبر بنے گا، یہ یبن کے لیے مفعول۔ ان دعو تو اگر آپ اس کو پکاریں گے یبین لنا ما لونها، تو فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دیں گے کہ اس کا رنگ قسم کیا ہو۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا انه یقولون بقرۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ہو، صفرا و گولڈن رنگ کا زرد ہو، فاقع خالص لونها، خالص اس کا رنگ ہو، صاف ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھاتی ہو، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، جیسے فرمایا اچھی بیوی اذا نظرت الیہا سرت کا، بولو تسر الناظرین، پڑھا نہیں پڑھا حدیث میں، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب دیکھو چہرہ اس کا کھلا ہوا ہو، چہرہ اس کا کھلے گا تو پھر آپ کا مزاج کھلے گا، بولو اس کا چہرہ کیا ہے؟ کھلے گا، تو پھر آپ کا چہرہ کیا ہے؟ کھلے گا، آپ کا مزاج بھی کھلے گا۔ قال انه يقول ان بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، صفرا پہلی صفت ہے، لونها فاقع کے لیے صفت ہے، فاقع کا فاعل ہے، اور فاقع دوسری صفت میں، تسر الناظرین جملہ نکرہ کی تعویل میں ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کو، یہ بھی صفت خبریہ ہے، تسر الناظرین، تسر تلک البقرۃ الناظرین، دیکھنے والوں کو بھاتی ہو اور خوش لگتی ہو۔ آپ دیکھیں گے بہت سے گائے چمکتی دمکتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، ابھی بھی الو کے بٹے بس نہیں کر رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کس قسم کا؟ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے تو ہم پر مشتبہ ہو رہی ہے، گائے تو بہت سے، ان البقرۃ تشابہ علینا، اور ان البقرۃ تشابہ علینا، ان البقرۃ، ان کیا ہے؟ ہاں ملنگو، ان البقرۃ شابہ، یہ تا کو کبھی شین کر کے اس میں بھی ملاتے قاری حضرات، ان البقرۃ شابہ علینا، گائے تو ہم پر بہت سے مشتبہ ہو رہے ہیں، تو آپ ہی بتا دو، انا لمہتدون فی مسئلتنا ھذہ انشاءاللہ، سمجھے؟ انشاءاللہ، انا اور اس کے خبر کے درمیان میں آ گیا، انا لمہتدون، پھر ہم راہ پائیں گے انشاءاللہ فی مسئلتنا ھذہ۔ قال حضرت نے فرمایا انه یقول انها بقرۃ لا ذلول، یم انا ایسے گائے ہو کہ لا ذلول، کام میں لگی ہوئی نہ ہو، تثیر الارض، زمین کو جوتی بھی نہ ہو، ولا تسقی الحرث، اور یہ کہ کھیتی کو اس نے پانی نہ پلایا، مسلمۃ، ہر قسم کے عیوب سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، لا شیۃ فیہا، جس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا، کہنے لگے، جئت بالحق الآن، الآن ظرف ہے اور مفعول، اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے، جئت کے لیے، فرمایا الآن جئت بالحق، ابھی تو آپ یہ ہے کہ سیدھی بات آپ نے کی ہے، فذبحوها،
تلاش کرتے ففتشوا تلاشی کی فضب مل گیا ان کو فضب او جی سونا بھر کر کے اس کے برابر اس کے کھال کے برابر سونا انہوں نے دے دیا فضب ہوا اس کو ذبح کر دیا وما کادو یہ لوگ قریب نہیں تھا کہ یہ نالا کہ یہ فلون یہ کام کرے لیکن کر لیا انہوں نے قادہ کا قانون یہ ہے کہ قادہ کا منفی مثبت ہوتا مثبت اس کا منفی ہوتا قادہ زید ان یخرج قریب ہے کہ زید نکل جائے لیکن نکلا نہیں قادہ زید ان یخرج قریب تھا کہ زید نکلے نکلا نہیں مثبت اس کا منفی ہو گیا اور ما کادو یفعلون قریب نہیں تھا کہ کر لے لیکن پھر بھی انہوں نے کر لیا یہ ہے عام قاعدہ لیکن اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے سورہ نور کے اندر مفسرین لکھتے ہیں لم یکد یراہا قریب نہیں ہے کہ دیکھ لے سمجھے یہ منفی ہے قریب نہیں ہے کہ دیکھ لے اب اس کا ہوگا مثبت لیکن دیکھ لیتا ہے نہیں کوئی نہیں دیکھتا ادھر وہ اس کا منفی پھر بھی منفی ہے کس کو سمجھ میں آگے وہ منفی پھر بھی منفی ہے سمجھ دیں بخاری شریف ترمذی میں اس قسم کے مسائل بہت آتے ہیں اشکالات پھر محدثین بھی آگے پیچھے کر لیتے ہیں کراچی والے وہاں سے شاٹ لگا کر کے نکل جاتے یہ ہو گیا جی قال انه يقول ان بقره لا ذلول تصير یہ جو قاعدہ میں نے علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے صاحب کو بتایا کہ قید اور مقید دونوں کی کبھی نفی ہوتی اب ذلول اور تثیر الارض اب آپ کا قاعدہ یہ کہ جوتی یہ زمین نے جوتی ہوئی اس کو آپ نے نفی کر دی تو ذلول پھر بھی رہے گا ذلول کا معنی پھر بھی کام میں لگاؤ دونوں کی نفی ہے جی کس کو سمجھ میں آ گیا خیال کر لینے والوں قال اس پر صبح بحث ہو گئی مثالیں بہت سی دی قالوا لا نجئت بالحق فذهبوا وما كادوا يفعلون